تو پہلے تو جرنلی ایک اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی قسم کا ڈیزائن جو ہوتا ہے لباس کے اعتبار سے، یا کپڑا ہوتا ہے اس کی کوالٹی کے اعتبار سے، یا اس کا کلر ہوتا ہے، وہ کسی بھی قسم کی چیز کو سنت یا واجب نہیں کہا گیا ہے۔ کوئی ایک پیٹرن نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ لباس پہنیں گے تو سنت ہوگا، نہیں، بلکہ جو لباس منع کیے گئے ہیں، جن لباس کو خاص طور پر ناپسند فرمایا گیا ہے، ان لباس کو بتا دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جیسے خاص طور پر نبی علیہ السلام نے جن لباس کی ممانعت فرمائی ہے، سب سے پہلی جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لباس زیبتن کرنے کے اعتبار سے صحابہ کرام نے سوال پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جنرلی مطلب جواب دیا رہتی دنیا تک کے لیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یعنی کہ میں بات مختصر کرتا ہوں لیکن اس کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، یعنی کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والی بات۔ نبی علیہ السلام نے جنرلی ارشاد فرمایا کہ لباس کسی غیر اسلامی جو مذہب ہیں ان سے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آج کے ٹائم میں جیسے کہ سندور پہننا ہے، یہ ہندوانہ لباس ہے۔ اب شاید کوئی یہ سوچے گا کہ سندور تو لباس نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کو بھی ہم پہننے کے لیے یوز کرتے ہیں نا لفظ، وہ لباس میں ہی شامل ہوں گی۔ لپسٹک کے لیے بھی کہا جاتا ہے لپسٹک اپلائی کی جاتی ہے، تو لپسٹک یعنی کہ پہنی جاتی ہے، تو وہ پہننے کے لیے وہ لباس میں ہی شمار کی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ سندور جو ہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ غیر اسلامی لباس ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو یہ سکھ ہوتے ہیں، یہ ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں، یہ خاص ان کی نشانی ہے، تو اب یہ کڑا پہننا جو ہے یہ سکھوں سے مشابہت ہو جائے گی، تو یہ کوئی بھی مسلمان یا مومن نہیں پہنے گا، اس کے لیے منع فرما دیا۔ یعنی کہ جنرلی کہہ دیا کہ کسی بھی غیر اسلامی مذہب سے مشابہ رکھنے والے لباس آپ نے نہیں پہننا ہے، کیونکہ ان کی مشابہت ہو جائے گی۔ اب سوال اٹھ سکتا ہے کہ سکھ پگڑی بھی پہنتے ہیں، تو کیا مسلمان بھی پگڑی نہ پہنے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی میں آپ علیہ السلام نے پگڑی کے اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پگڑی باندھتے ہوئے شملہ چھوڑا جائے گا، یعنی کہ صدل۔ عبداللہ بن عمر کے پاس کچھ صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ صدل جو ہے یہ کیوں لٹکایا جاتا ہے، اس کو شملہ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی مبارک سنت تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی جب سر پر کوئی پٹی باندھا کرتے تھے تو اس کے شملے نکالا کرتے تھے، یعنی کہ صدل چھوڑا کرتے تھے دو۔ اب وہ دو صدل جو ہیں بعض اوقات پیچھے رکھے جاتے تھے دونوں، بعض اوقات آگے رکھ لیتے تھے، وہ دونوں لٹکا لیے جاتے تھے، یا کبھی ایک آگے اور ایک پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ یہ اپنی پسند پر، چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو پھر غیر اسلامی جو لوگ ہیں ان کی جو پگڑی آپ دیکھیں گے اس کے اندر کوئی شملہ، کوئی صدل نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ غیر مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی پگڑی کا فرق ہے، شملہ نکالنا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پگڑی میں شملہ یعنی کہ صدل ضرور نکالیں، ضرور لٹکائیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ عموماً ہمارے یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ پینٹ شرٹ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا لباس ہے اور عیسائی کرسچنس ان کی نشانی ہے، جبکہ یہ ان کا مذہبی لباس نہیں ہے۔ اگر کرسچنس کا مذہبی لباس دیکھنا ہے، نصارہ کا، تو ان کا جو مذہبی لباس ہے، ان کا جو پاپ جو ان کے چرچ میں پہن کر بیٹھتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے وہاں پر، تو اس نے گلے میں ایک سلیب کا نشان لٹکایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جو سلیب کا نشان ہے وہ ہے اصل میں کرسچنس کے مذہب کے لباس کی نشانی۔ اب وہ جو سلیب کا نشان ہے اگر کوئی مسلمان اس کو پہنتا ہے تو پھر وہ ان کے مذہب سے مشابہت ہو جائے گی، تو وہ منع ہو گیا۔ ابھی یہ ڈیفائن ہوا ہے۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے کہا کہ لباس کسی غیر جنس سے تعلق رکھنے والا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں سے مشابہ ہونے والے لباس نہ پہنے، اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے مشابہ ہونے والے لباس نہ پہنے۔ تیسری چیز آپ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بھی لباس اتنا باریک یا اتنا ہلکا کپڑا نہیں ہونا چاہیے کہ اندر سے جسم واضح ہونے لگے، اور اتنا چست، اتنا تنگ اس کو نہ بنوایا جائے کہ جسم کے جو نشیب و فراز ہیں، ابھار ہیں، وہ کلیئر مطلب ابھر کے سامنے نظر آنے لگے کہ لباس پہنا ہوا بھی ہے اور بالکل ایسا ہے کہ نہیں پہنا۔ اور چوتھی چیز جس کو عموماً ہم اوور لک کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کے جو ڈومیننٹ حصے ہیں اس کے لیے آپ نے کوئی ایسا لٹکے جھٹکے والا گولڈن ایسی لیس ہوتی ہے، چمک بھڑک والے کوئی ستارے، نگینے، پھول، بنچ ہوتے ہیں، وہ خاص طور پر ان واضح ہونے والے اعضاء پر نہیں لگانا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا لباس نہیں پہننا ہے جس کی وجہ سے جو مخالف جنس ہے اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہونے لگے۔ یہ اس طریقے سے 4 چیزیں لباس کے لیے خاص طور پہ نبی علیہ السلام نے منع فرمائی ہیں۔